آباد میں ایک مسلم لڑکی جس کا نام عائشہ بانو تھا اور جس کے شوہر کا نام عارف تھا، اس لڑکی نے 25 فروری کو سابرمتی ندی میں کود کر کے جان دے دی، خودکشی کر لی. اور خودکشی کے پہلے اس لڑکی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا انٹرنیٹ پر، اور اس ویڈیو میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ زندگی سے بہت مایوس ہو گئی ہے، شوہر سے اور سسرال والوں سے جو مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کی وجہ سے وہ تنگ آ گئی ہے اور وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتی ہے. اس کے باپ سے اس کی موت کے پہلے، اس کی خودکشی کے پہلے جو فون پر بات ہوئی تھی اس کی ریکارڈنگ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے. باپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن بیٹی نے خودکشی کے ارادے سے اپنے آپ کو وہ نہیں روک سکی اور اس نے اپنی جان دے کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیا. ظاہر ہے ایک نوجوان لڑکی اپنی شادی شدہ زندگی کے مسائل سے مایوس ہو کر کے اتنا خطرناک اور اتنا غلط قدم اٹھاتی ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اس کی موت کی خبر سن کر کے ہر جو ہے درد مند دل جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے، اور ہر مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، ہر انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کی بات ہے. مگر میرے بھائیوں، عائشہ بانو کی اس خودکشی کے پیچھے ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑے سبق بھی ہیں، بہت بڑے سبق بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے غور کرنے والے پوائنٹس ہیں، ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا جو ہمارے لیے قابل غور جو نقطہ ہے اس خودکشی کے اندر، کہ وہ ایک مسلمان لڑکی تھی، ایک مسلمان لڑکی تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر اس کے اندر دین کا علم اگر ہوتا تو شاید وہ یہ قدم نہ اٹھاتی. جو اللہ کے دین کو سمجھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا، جو حدیث کو سمجھے گا، تو کبھی خودکشی نہیں کر سکتا. اس لڑکی کے اندر دینی شعور کی کمی تھی، وہ دنیاوی اعتبار سے پڑھی لکھی تھی، اس نے ایم اے کیا ہوا تھا پولیٹیکل سائنس سے، وہ کہیں جاب بھی کرتی تھی، پڑھے لکھے ماحول سے تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن دین کا علم نہیں تھا. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اپنے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کو دین کا وہ علم دیں جو انہیں اس قسم کی حرکتوں سے بچائے گا. میرے بھائی، انہیں خودکشی جیسے قدم اٹھانے سے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو اور ہماری نوجوان بہنوں کو خودکشی کرنے سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، ان کا دین اور دین کی جو تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے، وہ شعور اور وہ جذبہ جو ہے وہ ہمیں اس قسم کی حرکتوں سے بچائے گا. لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کو سمجھا رہا تھا، ٹیلی فون پر جو بات ہو رہی تھی، ریکارڈنگ موجود ہے انٹرنیٹ پر. باپ نے لڑکی سے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹی تیرا نام اتنا اچھا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تیرا نام ہے، بیٹی میں تجھے اما عائشہ کی قسم دیتا ہوں تو یہ کام مت کر. یہاں ظاہر ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام میں غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکی عائشہ کے والد کے اندر بھی دین کی تھوڑی بہت تو سمجھ ہے، لیکن دین کا جو شعور ہونا چاہیے، جو علم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے مقام کی حامل خاتون تھیں، ہم سب کی ماں تھیں، مگر ان کی قسم ہم اسلام کے اندر نہیں کھا سکتے، الاؤڈ نہیں ہے. میرے بھائی، دوسرا سبق جو ہمیں ملا عائشہ کی خودکشی کے اس سانحے کے اندر، جہیز جیسی لعنت جس نے عائشہ، ممکن ہے ابھی تحقیقات چل رہی ہے، پوری تحقیق اور طرفین دونوں پارٹی کی باتوں کو سنے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن بہت ممکن ہے جو حالات اور جو معاملے کی نوعیت سامنے آ رہی کہ جہیز بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی اس خودکشی کے پیچھے. آج ہماری بہنیں خودکشی کر رہی ہیں جہیز کی اس لعنت کے پیچھے. میرے بھائیوں، اس جہیز کے ناسور کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اس جہیز کے ناسور نے کتنی ہماری بہنوں کی جانیں لے لی ہیں، اور کتنی بہنیں ہماری گھٹ گھٹ کے مر رہی ہیں، گھٹ گھٹ کے جی رہی ہیں، وہ ان کی زندگی موت بن چکی ہے، ان کی عمر نکل جا رہی ہے، کیونکہ ان کے باپ کے پاس ان کو دینے کے لیے جہیز کا انتظام نہیں. ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر مسلمانوں میں بھی ہر آدمی اپنے مسلک اور اپنے منہج کو جو ہے وہ اپنے موقف کو صحیح سمجھتا ہے. میرے بھائیوں، ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. ہماری شادیاں سنتوں کے خلاف ہے، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، آج ہمارے بھائی، ہماری بہن آج زنا کے راستے کی طرف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اس سانحے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جہیز کی اس لعنت کو ہمیں سماج سے ختم کرنا ہے، اور اس میں جو سماج کا، ہمارے مسلمانوں کا جو مالدار طبقہ ہے، جو سرمایہ دار طبقہ ہے، اس کو آگے بڑھنا پڑے گا، اس کو پہل کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ہی یہ لعنت اور ناسور ختم ہوگی. جہیز کو ہم ختم کریں، اور سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے، ہم جہیز ختم کریں اور بیٹیوں کا جو وراثت میں حق ہے وہ دینا ہم شروع کریں. بھائی اپنی بہن کو وراثت کا حق دیں، تاکہ سماج میں یہ بات عام ہو جائے کہ یہ حق ہے جو اللہ نے باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا حق رکھا ہے، اس حق سے ہم بیٹی کو محروم نہ کریں.
ہم ایک طرف تو جہیز کی شکل میں ایک غلط چیز کو ہم نے رواج دے رکھا ہے، اور دوسری طرف جو بیٹی کا حق ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ مردوں کے لیے بھی ان کے باپ کے ترکہ میں حصہ ہے، اور لڑکیوں کے لیے، عورت کے لیے بھی ان کے باپ کے ترکے میں حصہ ہے۔ ہم اس حق اور حصے سے اپنی بیٹیوں کو محروم نہ کریں۔ تو جہیز کی لعنت کا خاتمہ اور وراثت کو عام، یہ دو چیزیں ہم جب تک نہیں کریں گے، عائشہ بانو جیسی بہت ساری بیٹیاں جلتی رہیں گی اور خودکشی کرتی رہیں گی، اور ہم ان حالات کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اور تیسرا جو سبق ہمیں